پسند نہ تیلی کے رنگ پسند، رنگ تنک پسند نہ تیلی کے رنگ پسند، ہم کو تو بس ہے گنبد خضرا کا رنگ پسند، ہم کو تو بس ہے گنبد خضرا کا رنگ پسند، ہم کو تو بس ہے گنبد خضرا کا رنگ پسند، جھک جھک کے ٹہنیاں تیرا بھی کریں سایہ آپ پہ، جھک جھک کے ٹہنیاں بھی کریں سایہ آپ پہ، اور گنگنا رہی ہے ہمیں آئے پسند، اور گنگنا رہی ہے ہمیں آئے پسند، اور گنگنا رہی ہے ہمیں آئے پسند۔ مبالغہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کے جتنا یہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کے۔ کائنات سے جب سے بنی کسی چیز کوئی چیز کس کے آگے یہ جیسے نباتات شجرات یہ چیزیں جمادات نہیں جھکی ہیں، آقا کو ہر چیز جھک کے ایسے سلام کی۔ اللہ پھر وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں، تواضع ان کے ساتھ، یہ ڈر نہ جائے کہیں، یہ ڈر نہ جائے گا، عظمت کو چھپاتے تھے۔ پہاڑ کبھی جھکے کسی کے سامنے یا ہلے کسی کے سامنے جھومے؟ آقا جی جبل احد پہ کہ پہاڑ سارا ہلا، آپ نے اڑی سے کہا کچھ تسلی رکھو ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے، ہر چیز جانتی تھی۔ آقا جی ہم سے محبت کرتا پہاڑ، ہر چیز کی ابتدا انتہا سب پتہ آپ کو، کوئی کتنی محبت کرتا نہیں کرتا یہ پتہ، یہ کافر مر گا مسلمان مر گا پتہ، لیکن چشم پوشی سب سے، یہ جانتے کچھ جانتے سب تھے لیکن بولتے نہیں تھے۔ خدا کا جو ہمارا ان کو ظاہر باطن کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سب چشم پوشی خدا ہماری آپ کی اصلاح کر دے، نہ دنیا میں ذلیل ہو نہ آخرت میں ذلیل ہو۔ ہاں یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ ان کی روحانیت کر سکتی ہے۔ آدمی بزرگوں میں ڈھونڈتا ہے، اگر ان کی محبت اور فیض کا اثر ہو تو اس سے وہ ہوتا ہے، اس بزرگ سے تو نہیں ہوتا، لیکن بزرگ سے اس لیے لازم ہوتا ہے خود بزرگ کو عزت دی ہے خدا نے رسول نے، ہوتا ادھر سے ہی ہے، یہ بات ادھر سے، اگر کچھ ادھر سے اگر کہتے تو واقعی خود آپ میرے ساتھ جڑے، میں آپ کو انشاءاللہ ان سے جوڑ دوں گا انشاءاللہ، آپ کو پتہ چلے گا، آثار آئیں گے، علامتیں آئیں گی۔ ایک ڈاکٹر کہے تم کو شفا ہو جائے گی تو میری بات دے گا، اللہ کے وسیلہ ہوں، تم جو بات میری کہو مانو۔ اگر وہ مریض دل سے اس کی دوا کھائے، دل سے پرہیز مانے، جو مدت اختیار کی جیسے چاہے، اس کو شفا ہونی چاہیے، خود مرید کا خود عقیدہ ہو جاتا ہے۔ عقیدہ باطن سے نہیں بنتا، باطن سے تو ہم بھی کی تم نے بھی کی، لیکن جو کچھ دکھا دے ادھر عقیدہ بن جاتا ہے، بغیر باتوں کے، بغیر باتوں کا عقیدہ بنتا ہے، باطن سے عقیدہ نہیں بنتا، باطن سے کہ ہاں بھائی اچھی بات کہی ہے، اب آپ کی مرضی ہے، جن سے جڑو ان سے جڑو، سب کچھ تمہارا، اگر وہ تمہارے ہیں سب کچھ تمہارا۔ اگر یہاں اثر دیکھتے ہو تم اثر کے پیچھے آتے ہو، تو اس اثر کو اور دیکھو، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں آقا سے رابطہ ہو، آقا سے رابطہ تو وہ وسائل اختیار کرنے پڑیں گے، تو وسائل اختیار کر کے دیکھے کہ کچھ فائدہ ہوا تو پھر آگے چل، نہیں ہے چھوڑ دیں۔ ہاں ڈاکٹر بڑی شہرت ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے،
لیکن وہ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن وسائل ہوتے ہیں، جو وسائل کے پرہیز کے، دوا کے اور ترتیب کیسے چلو. اگر تمہیں شفا ہونی شروع ہوگی تمہارا خود ہی مضبوط ہو جائے گا ایمان. یہ باتوں سے تو بات نہیں چلتی نا، ہم بھی باتیں کریں، تم بھی بات، وہ تو چلتی ہیں، کہنے کو تو سب کہتے ہیں، تو پھر آگے کیا بولنا ٹھیک نہیں نا زیادہ. کہ لوگوں کو یہ طلب نہیں، آتے اکثر ان کی برکت سے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو ایک طرف رکھا اپنے مفاد کے لیے، ضرورت پڑا یہ پڑا، کوئی مسئلے حل ہوئے، کوئی رشتے آئے، کوئی اور کی مشکلیں حل ہوئیں، اور ان کی محبت کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے اپنی محبت کے لیے. تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں، جو یہاں آتے ہیں سب چیزیں کرتے ہیں، ہم یہ مسائل لکھتے ہیں کرتے ہیں، وہ کریں آپ، لیکن یہ سب کو بھول جائیں اچھا نہیں، انہیں کو یاد رکھیں. وہ تم کو پھر کسی بات میں بھولیں گے. واقعہ نہیں چاہتا آقا جس شخص کو کہا تھا جو کسی کا ہو جاتا اس کے ہر چیز میں دخل دیتا، اس کا خیال کرتا. آپ ان کے بن جائیں، آپ کے سارے کام خود چلیں گے، ڈاکٹر خود آ جائے گا، دوا خود آ جائے گی، سارے کام خود ہوں گے. میرے پاس یہ نام کی برکت، میں کسی تعارف تو نہیں رکھتا، یہ وزیروں کے دروازوں پر تو نہیں پھرتا، جو کچھ بھی مانتا دل سے ہوں میں سارے کام ہوتے ہیں. ان کے دروازہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، ساری امت کے لیے ان کا صحن کھلا، جو مرضی آ جائے، پابندی نہیں ہے، وہاں کمی نہیں ہے، وہاں حسب نسب کی بات نہیں ہے، امیر غریب کی بات نہیں ہے، جو ان کو دل دے دے. یا کہ جی دل تمہارا میں تمہارا. تم دنیا دار کو کہتے ہم تمہارا، تم کو کیا دیں گے؟ دنیا کی گندگی دیں گے اور کیا دیں گے؟ یا تم حلال موت میں مروا دیں گے، کیا تم کو دیں گے؟ لیکن جو آقا دیں گے وہ تم کو کوئی نہیں دے سکتا، خدا جو ان کے پاس رکھا ہے اپنی رحمت کا معاملہ. تو یہ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ سننے سنانے تک نہ رکھیں، کچھ کرنے کرانے تک کو حاصل وصول کے لیے بھی رکھیں، ایسی نیت کریں. ہاں، ایک وزیر کا ربط بڑا سمجھتے ہو، ایک بادشاہ کا ربط بڑا سمجھتے ہو، آقا کا ربط چھوٹا ہے ان سے. جو ان کی نظر میں آتے ہیں وزراء بنتے ہیں، جو آقا کی نظر میں بنتے ہیں وہ بھی کچھ بنتے نہیں بنتے ہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اس کی زبان خدا کی زبان ہو جاتی ہے، اس کی نظر خدا کی نظر ہو جاتی ہے، ان کا بولنا خدا کا ہونا، جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. خدا سے محبت میں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. وہ دل لگی میں بھی بات کرتے ہیں، بعض وقت وہی ہو جاتی ہے، ان کو دل لگی میں بھی خیال کر رہے ہیں. اتنا اللہ کے ان کی قبول کی دعا نہیں ہے، دل لگی سے کہہ دیا. دل لگی میں بھی خیال کرنا چاہیے. بتاؤ خدا کتنی ان کی وہ رکھتا ہے، سبحان. تو ایسا تم کو کون کرے گا اللہ کے سوا؟ اور جو اللہ کرے گا ان کے بغیر وسیلے کے نہیں کرے گا. تو ہمارے اللہ کے درمیان میں جو سے ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ، تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دلوں سے لگ جائے، انسان کی عقل تک اور ذہن تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، اس کو مضبوط کرے تاکہ بھولے نہ. پھر ان دروشی چیزوں کو پڑھتا رہے اور کوشش کرے کہ جس کاموں سے وہ راضی ہیں وہ کام کرنے کی کوشش کرے، اور جس چیز سے آقا ناراض ہے وہ نہ کرے. چاہے اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو، کچھ ہو، وہ کام نہ کرے. ان کو بھی راضی کروں، خدا کو راضی کروں، پھر سارا کام نہیں چل سکتا. خدا رسول کو راضی کرنا ہے، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، بس یہ تمہارے دل میں آ گئی نا، تم کو زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تصوف کی علم کی بھی ضرورت نہیں ہے، زیادہ یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں فنا فی اللہ بقا باللہ نفس الملہمہ مطمئنہ، سارا کہ یہ تم کو چیزیں مصیبت میں ڈال دیں گی اور مایوس کر دیں گی. جب تم یہ چیزیں سوچو گے نا پھر کہو گے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ اتنا میں سمجھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، میری اور ذمہ داریاں بھی ہیں اور بھی بات ہے، تو میں کہاں سے اتنا سمجھوں گا، پڑھوں گا، کروں گا، تو میں تو طریقت میں نہیں چل سکتا. یہ ایک وہم ہے، خیال ہے. طریقت اتنی آسان ہے، سمجھ میں آ جائے کہ اس سے آسان چیز نہیں ہے کہ بغیر علم کے اولیاء اللہ بنتا ہے، اس کو فیض جاری ہوتا ہے، اس کو فیض کی صورت میں علم ملتا ہے. دیکھا، تم کو کوئی ضرورت ہے تم یہ فنا فی اللہ سمجھو، بقابل نفس المطمئنہ، لطائف وغیرہ، کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب یہ شرح ہیں، لیکن تم اصل مقصد کو پکڑو. اگر تمہارے دل چھوٹی سی بات بیٹھ گئی، چھوٹی سی بات بہت بڑی چیز ہے. جیسے لفظ دو ہیں
لیکن اس لفظ کا شرح کرنا ناممکن ہے قیامت تک. اللہ کیا سا انسان، اس کی معرفت تک کوئی پہنچ سکتا؟ یہ 2-4 لفظ ہیں، لیکن اس کی اگر سوچے تو اللہ بس ختم. ساری کائنات نے بنائی، اس کے اسماء، اس کے صفات، اس کی طرز، یہ چیزیں پھر بے حدود ہیں، حدود نہیں ہے تو مثال کچھ نہیں. ایسے آپ کی 2 لفظ سمجھ میں آ جائے، اس میں تم کو سارا کچھ مل جائے، خدا بھی ملے گا، نبی ملے گا، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے خدا رسول کو راضی کرنا ہے. وہ کام کیسے اللہ رسول راضی ہو جائے، ناراضگی کام نہیں کرنے. بس نہ تم کتابیں پڑھو، نہ ملہمات ہے، نہ مطمئنہ دماغ ختم نہ کرو، یہ سب ضائع جائے گا تمہارا وقت. نہ کشف المحجوج پڑھو، نہ غنیت طالبین پڑھو، سب چھوڑ دو. آقا جن ذکر اذکار میں لگایا تھا. اولیاء اللہ جو کتابیں لکھی ہیں ایسی لکھی ہیں تو وہ اس سے حاصل نہیں کیا. یہ اللہ اللہ کر کے دروشی پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر کے پھر یہ اس فیض سے لکھی ہیں. حصول کا ذریعہ وہ ہے، حصول کا ذریعہ کتابیں نہیں. جو اس میں لگے ہوئے نا وہ ساری عمر بھٹک کے مریں گے، آدھے کافر ہو کے مریں گے، کیونکہ یہ چیز فیض سے تعلق ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کبھی کوئی مطلب سمجھو گے، کبھی کوئی مطلب سمجھیں گے، وہ بہک جائیں گے، ان کے لیے ایک مصیبت بن جائیں گی یہ کتابیں. یہ جو جس پر چیز کھل چکی ہے وہ پڑھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کو اس پتہ چلنے سے فائدہ نہیں، کیونکہ فائدہ فیض سے ہوتا ہے، الفاظوں سے نہیں ہوتا. اور جو مجھے بعض خط لکھتے ہیں، چیزیں لکھتے ہیں، کبھی آ بھی جاتے ہیں خط، وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہاں اچھے پڑھے لکھے ہیں لیکن سب ضائع کریں گے، مرتے دم تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا. اسی جس چیز پہ محنت کرنی تھی اس پہ کی نہیں، یعنی جہاں سے ابتدا ہونی تھی ابتدا کو کیا نہیں، اور دوسرے کاموں میں لگ گئے. کتابوں پر یہ ہے وہ ہے، انہوں نے اس بارے میں یہ لکھا، فلانا یہ لکھا، اصطلاحات صوفیہ ہے، یہ ہے، اپنا دماغ خراب کیا. حاصل رسول کچھ نہیں، ان کو سمجھنے بھی کچھ آیا نہیں آیا، کوئی مفہوم سمجھ میں آیا اس کو غلط سمجھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا. ان چیزوں میں نہ پڑھیں. جس کو حاصل وصول نہیں کرنا وہ پڑھ لے، چلو کوئی قصہ سمجھ میں آ گیا، کوئی یہ چیز سمجھو اور بات. لیکن کہتا ہے خدا سے تعلق اور محبت نصیب ہو، ان کتابوں کو دفن کر دے کسی پاک جگہ پر، بالکل پکڑی ہو. اور ان علماء کے پاس نہ بھٹکے جو اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، اس سے بھی تمہارے ذہن میں انتشار پیدا ہوگا. ان باتوں میں نہیں لگنا. بریلوی سنی میں پڑھنا ہی نہیں ہے، سب کو علماء امت محمد سمجھنا ہے، سب کا احترام کرنا. اور اختلاف کی کوئی بات علماء کرے اس کو نہیں سننی. جہاں سب علماء کا سنی بریلوی سب کا اختلاف اتفاق، اس بات کو ماننا ہے. یا قرآن کی بات کو ماننا ہے، یا حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کو ماننا ہے، یا جس پہ ساری امت متفق ہے. ڈریلوی شیخ سنی شیخ مویا دیا ایرا وغیرہ سارے، اس کو بھی ماننا ہے. اتفاق. اگر اتفاق نہیں، یہ بھی علماء یہ تو وہ مفہوم سمجھو سمجھ میں نہیں آیا علماء کے، کہ دیوبندی بھی زبردست علماء ہیں، بریلوی زبردست علماء ہیں، جماعت اسلامی میں بھی ہیں، عرب میں بھی ہیں، لیکن ان کا اتفاق نہیں ہوتا. تو مطلب مفہوم سمجھ میں نہیں آیا نا، تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس میں پڑھ کر مصیبت اٹھانی چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. خدا کا حکم ہے جو چیز سمجھنا ہے قرآن فردو، اس چیز کو چھوڑ دو. کیونکہ آپ لوگ یہاں سے یہ ان کے لیے بات سب کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے جس کے دل میں یہ آتا ہے یا عزم کر چکا ہے میں خدا سے رابطہ اور نبی سے رابطہ کر کے انشاءاللہ مروں گا، تو اس کو یہ اگر یہ اس چیز کو پکڑ لے گا اس کے بہت ہی آسان ہو جائے گا، بہت ہی آسان. تو لاکھ بریلی بن، لاکھ سنی بن، لاکھ تو ادریسی بن، قادری بن، اس سے نہیں ہوگا. تو سید بھی بن، اس سے بھی نہیں. جب تک کہ تیرے دل میں یہ بات ہے جو آقا جی کہتے ہیں وہ اس وقت پہ مر مٹوں گا، اور جو میں سے کمزوری نہیں دور اس پہ روتا رہوں گا، میں کسی طرح ان کو منا لوں. میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں سنتے نہیں چھوڑوں گا، میں گناہ نہیں کروں گا. پھر گڑبڑ ہوتی توبہ کرتا رہے، چلتا رہے. ایک دن وہ ایسے پکڑ کے آپ کو اپنے پاس رکھ لیں گے، حجابات ہٹا دیں گے، اور اس کرم کی نظر سے دیکھیں گے یا آپ سنبھل گئے یا کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے اپنے آپ سے. پتہ نہیں میں ہوں یا نہیں.